السلام علیکم گائز، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ٹو مائی زندگی، مائی لائف، میری زندگی۔ آج 1 اکتوبر ہے اور اکتوبر کا یہ وہ مہینہ ہے جب ایک بات پہلے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ when I woke up آج تو ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز، کچھ باتیں ایسی ہوئی تھیں which I could not even share with my father، میرے ابو جی سے میرا ظاہر ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا سا نا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو آپ ہر بات نہیں کر سکتے، بٹ ایونچولی آئی ڈیڈ شیئر ود ہم ایوری تھنگ، ان کو سارا کچھ بتایا پھر میں نے، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں بتا سکوں گا، بٹ آئی شیئرڈ ایوری تھنگ ود ہم۔ بڑا اچھا بھی لگا مجھے، کیونکہ ابو جی کے ساتھ نا وہ فرینکنس والا ایموشنل جو جیسے امی کے ساتھ تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا ہے، باپ سے کے ساتھ، حالانکہ ابو جی بہت فرینڈلی ماشاء اللہ ہمارے، لیکن پھر بھی وہ ایک رہتا ہے تھوڑا سا ایلیمنٹ، شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ چاچو کے ساتھ تو کچھ اور تھا، چاچو جو ہم بات کرتے تھے، جو چیز چاہیے ہوتی تھی، کسی چیز کی اجازت چاہیے ہوتی تھی، کچھ بات کرنی ہوتی تھی، وہ چاچو کے تھرو ہوتی تھی، وہ چاچو کو کہتے تھے ہم تو چاچو، کیونکہ وہ دوسری ماں ہی تھے ہمارے، تو وہ چاچو ابو جی سے بات کرتے تھے، مطلب اگر منانا ہوتا تھا۔ تو ابو جی نے اس فیز میں مجھے بہت زیادہ بہت فکر مند بھی رہے ہیں، وہ بہت پریشان رہے ہیں، اور چاچو کے بعد وہ ویسے ہی بہت ظاہر ہے، پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو کھویا، پھر انہوں نے اپنے بھائی کو، 2 ہی بھائی تھے، چھوٹے بھائی کو انہوں نے کھو دیا، تو ابو جی ویسے ہی رہ گئے تھے، نیند کے ایشوز، اسٹریس سے، بلڈ پریشر، یہ وہ چاچو کے بعد ہوا۔ لیکن اس سارے واقعے میں لاسٹ 60 days میرے لیے جو بھی تھا، لیکن سینگ ہیم ان دیٹ پوزیشن، ابو جی کو ہیز بین سارٹ آف ٹفر فار می، اور ان کے لیے کئی دفعہ وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں یا مجھے چھوڑنی پڑ جاتی ہیں جو ان کو بہتر محسوس کرائیں، وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایکٹ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ کہ آئی ایم اوکے، بالکل ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ان کے سامنے مطلب نہیں کرنی ہوتی یا چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ ان کو دکھ نہ ہو، مجھے دیکھ کے وہ دکھ ان کو نہ ہو۔ بٹ ابو جی ماشاء اللہ، ابو جی ہیز بین بگیسٹ سپورٹ سسٹم پہ آپ چلتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد اور آپ کے جو ارد گرد آپ کا سپورٹ سسٹم ان دا فارم آف آپ کی فیملی اور آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ فیملی نے بھی کافی ساتھ دی، میری بہن، میرے بھائی نے، میرے بہن بھائیوں نے، میرے گھر والوں نے، اور میرے ابو نے، ابو جی نے مجھے، میں یہ بتانے لگا تھا کہ when I woke up today، تو یہ دیکھیں ابو جی نے he knows کہ I absolutely love chocolates، یا کوئی بھی میٹھی چیز مجھے بہت پسند ہے۔ میں کافی دن سے کوئی ایسی کریونگ تو نہیں مجھے ہو رہی، لیکن ابو جی brought this for me، ویفرز، چاکلیٹ ویفرز، تو it was the cutest and sweetest gesture۔ اکتوبر سٹارٹ ہو گیا، اور اکتوبر یہ وہ مہینہ ہے جس کا ویٹ میں پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے کر رہا تھا۔ آئی ریممبر سنس اپریل، میرا خیال ہے جب عید آئی تھی، اور 3 سے 4 مہینے سے میں اس کا ویٹ کر رہا تھا، اس منتھ کا، پچھلے 5-6 مہینے سے میں اس منتھ کا ویٹ کر رہا تھا، اس مہینے کا، بیکاز اکتوبر کا ہی وہ مہینہ تھا جب وی گاٹ میرڈ، اور لاسٹ ایئر اذان ہو رہی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ سو 25 اکتوبر لاسٹ ایئر 2023 وی گاٹ میرڈ، اینڈ 5-6 مہینے سے میرے ذہن میں تھا کہ 3 سے 4 آئیڈیاز جو میں سوچتا تھا، میں کر رہا تھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، وہ میں کر سکتا ہوں، 2-3 چیزیں آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ، تو جب وقت آئے گا تو
اسمال اماؤنٹ آف منی آئی ہیڈ ڈیڈیکیٹڈ، جس کو میں نے نہیں چھیڑنا تھا، اینڈ وہ بھی تک ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، جس میں سارا کچھ ہو جاتا اینڈ جو میں نے سوچا ہوتا. سو 25 اکتوبر 2023، تو دس منتھ اکتوبر یہ جب سٹارٹ ہوا آج، تو سب سے پہلی چیز اس نے مجھے وہی یاد کرائی ہے کہ what I was planning، and یہی زندگی ہے. you never know about the next moment. 4 مہینے آگے کی پلاننگ، لوگ 4 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، آگے 4 دن کا کیا، 4 منٹ کا، یہاں تک کہ 4 سیکنڈ کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے. ہم موجود ہی نہیں ہو سکتے خود فیوچر میں، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ شخص جس کے لیے ہم پلاننگ جیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں آلریڈی، پھر وہ نہیں ہوتے. سو آئی ہیڈ نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ 4 منتھس بیک، 4 مہینے پہلے میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا، بٹ یہ ہو گیا. سو ویسے بھی نارملی آئی تھنک دس منتھ اکتوبر اٹ ہیز اے سینس آف کام اور پیس. موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے، سم تھنگ ڈفرینٹ، اینڈ آئی ہوپ کہ اس میں بھی میرے لیے بہتری ہو. اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری کریں، چیزیں چینج. لیکن یہ بڑا ویئرڈ قسم کا منتھ ہے، مطلب یہ والا اکتوبر، کیونکہ اوبویسلی جو سوچا ہوا تھا وہ انٹائرلی اٹس ڈفرینٹ ناؤ. پچھلے والے میں اس وقت میں تیاریاں کر رہا تھا، میں فرنیچر پورا کر رہا تھا. یہ جو میرے سامنے موجود ہے اس وقت، ایک ایک چیز، یہ ساری چیزیں میں کلیکٹ کر رہا تھا، اسمبل کر رہا تھا، کمرہ سیٹ کر رہا تھا. اور آج تقریباً سال بعد میں بیٹھا ہوں اسی جگہ پہ، بٹ تھنگز ہیو کمپلیٹلی چینجڈ. 180 ڈگری زندگی پلٹ گئی ہے، اینڈ تھنگز ہیو ناٹ اونلی چینجڈ بٹ مے بی ڈسٹرائڈ، ختم ہو گیا سب. اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی فیل رائٹ ناؤ. آج کے دن اٹس بین 63 days. تو دا فرسٹ 60 days ہیو بین ابھی تک ساری ٹف رہے ہیں، بٹ اف آئی کوڈ ریممبر دا پہلے 15 دن، تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے 15 دن تو آئی کوڈ ڈو نتھنگ. مطلب کھانا تو مجھ سے اندر جا نہیں رہا تھا، کھایا نہیں جا رہا تھا، وہ تھی نہیں، ہو ہی نہیں رہا تھا لیکوڈ تک، مطلب آئی کوڈ ناٹ ڈائجسٹ. اور پہلے 15 دن مجھے یاد ہے کہ جس طرح میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، روٹین میں نے بنائی تھی، اگر کوئی یہ سن رہا ہو اور وہ اس سچویشن میں ہو، تو یہ کیونکہ میں نے آزمایا، اور میں نے پہلے منتھ، اور ابھی بھی ماشاء اللہ میرا چل رہا ہے، 63 days ہو گئے ہیں، 2 months ہو گئے ہیں، بٹ پہلے 15 دن تو مجھے کنفرم یاد ہے کہ اگر آپ 15 دن میں 5، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی 15 دن میں، 5 نمازیں اور 1 تہجد، یہ 6، یعنی یہ 90 نمازیں، 90 بنتی ہیں 15 into 6. تو یہ مجھے کنفرم ہے کہ میں نے 90 میں سے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی. اینڈ ود اٹ، ٹوگیدر ود اٹ، ہر نماز کے بعد، یعنی ہر سنگل نماز کے بعد، ان 90 نمازوں کے بعد میں نے کچھ اسپیسیفک ذکر جو میں نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے، کلیکٹ کیے تھے، سن کے، میں نے جیسے بتایا، میں 3 بندوں کو اس فیز میں بہت شروع میں سنا. میں نے بہت سرچ کیا کہ اگر ایسا ہو جائے زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی ٹراما ہے، ہارٹ بریک، دل ٹوٹ جائے یا ڈیورس ہو جائے، تو اسلام میں یا کیسے کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسے ان کو اتنے غم ملے تھے، دکھ ملا تھا، تکلیف ملی تھی، تو انہوں نے کیسے کیا تھا. تو وہ ساری چیزیں، وہ ساری دعائیں، اور وہ میں کسی اور دن، کسی اور ویڈیو میں کبھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ میں نے کیا کیا پڑھی تھیں، وہ ساری چیزیں، وہ سارے اذکار، جو بھی ذکر اذکار میں نے کیے تھے. اور وہ میں نے، جیسا میں نے بتایا، 20-25 دن پہلے ہو سکتے ہیں، لیکن 15 دن تو مجھے کنفرم ہے کہ 15 دن آئی واز
ڈوئنگ نتھنگ سوائے اس کے کہ آئی واز ویٹنگ فرام ون نماز ٹو ادر. ایک نماز سے دوسری نماز کا میں انتظار کرتا تھا, اور ہر نماز کے بعد میں وہ ذکر اذکار کرتا تھا. اور ان 15 دنوں میں جو 90 میں نے نمازیں پڑھی ہیں, ہر 90 مطلب انڈیویجول ایک نماز کے بعد میں نے وہ ذکر اذکار کیے ہیں وداؤٹ اینی گیپ, وداؤٹ کوئی چھٹی کیے, اس میں کوئی مطلب میں نے بریک لیے. اس کے بعد پھر جو ایسا نہیں ہے کہ میں نے ذکر اذکار چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد آن اینڈ آف ابھی بھی میں آن اینڈ آف کر لیتا ہوں. مطلب کبھی دن میں تمام جو نمازیں ہیں 5 اور جو 6, اس میں سے کسی ایک نماز کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے دن میں ایک دفعہ میں ضرور وہ سارے ذکر و اذکار سے گزر جاؤں, مطلب وہ پڑھ لوں. میں میک شور کرتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ میں وہ سارے ضرور کروں. یہ نہ ہو کہ پورا دن میرا ان کے بغیر گزر جائے. تو ٹل ٹوڈے, ٹل دس ڈیٹ 1 اکتوبر 63 ڈیز جو اس سارے معاملے کو ہوئے ہیں, میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا جو میں نے ان چیزوں کے بغیر کیا ہو. بابا جی عرفان الحق, ان کا یوٹیوب چینل بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. میں نے ان کو بہت سنا ہے, ابھی بھی سن رہا ہوں. اور ان کی میں نے مطلب ان کی ویڈیو دیکھی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا انہوں نے 25 کتابیں لکھی ہیں, 25 بکس. میں نے ان کی ایک کتاب منگوائی ہو, میرے تک ابھی پہنچی نہیں ہے, 2-3 دن سے کہیں پڑی ہوئی ہے. آئی ہیو ٹو گو اینڈ کلیکٹ اٹ. بس میں نکل نہیں پا رہا گھر سے. تو ایک بابا جی عرفان الحق کو میں نے بہت سنا, مفتی مینک کو میں نے بہت سنا, ان کی ویڈیوز کو, ان کے سارے لیکچرز کو, ہر چیز کے بارے میں زندگی کے تقریباً میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی بات کی ہوئی ہے. اینڈ ڈاکٹر اسرار احمد, یہ 3 بندوں کو میں نے بہت سنا ہے. ڈائیورس سے ریلیٹڈ بھی ڈاکٹر اسرار احمد کو میں کیونکہ کافی سن رہا تھا اس سے آس پاس. تو یہ 3 جو لوگ ہیں, اور بابا جی عرفان الحق کی جو ویڈیوز ہیں اگر آپ ان کو جا کے سنیں, ان کے لیکچرز, ان کے 2-4 چینل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی. یہ 3 لوگ جو میں نے بتائے ہیں آپ کو, اگر آپ ان کو سنیں گے تو اتنا کچھ آپ کو ملے گا, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب دس ہیز ناٹ ہیپنڈ کہ میں نے کوئی ان میں سے کسی کی ایک ویڈیو, کسی ایک مطلب ان کی سنی ہو, اور اس ایک ویڈیو میں سے مجھے کوئی کم از کم 3 سے 4-5 چیزیں نہ ملی ہوں. ہر ایک میں سے مجھے ملی ہے کچھ نہ کچھ, جو آئی ٹک اٹ. اور میں نے یہ بھی سنا ہے, پہلے بھی سنا تھا, لیکن آج کل میں بھی میں نے کئی جگہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اف یو ڈو سم تھنگ فار 40 days, جیسے ایک انسٹاگرام پہ کوئی ہے, ہی از اے ینگ مین, اور کافی اچھے مطلب وہ اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتے. تو ہی سیڈ کہ اگر آپ نمازوں کی 40 دن کے لیے کر لینا, اگر مطلب ریگولر ہو جائیں 40 دن کے لیے, اگر آپ نماز نہیں پڑھے لیکن 40 دن تک آپ صرف یہ پڑھ لیں گے میں نے 40 دن کر کے دیکھنا, تو آپ 40 دن بعد ریگولر ہو جائیں گے. کیونکہ 40 دن ایک ایسا فگر جو آپ کو ایک طرح سے کنسسٹنٹ بنا دیتا ہے, یا آپ کے مائنڈ اور باڈی کو یا دل کو ٹرین کر دیتا ہے, پھر آپ کو عادت ہو جاتی. تو یہ میں نے تو نہیں سوچا تھا 40 دن کا, میں نے تو آئی تھاٹ کہ بس اب یہی ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو اللہ. تو الحمدللہ اٹس بین 63 days. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں, آئی کین واؤچ فار اٹ, کہ 40 days والی بات بہت سچی ہے. اور میرے لیے آئی تھنک 20-25 دن بعد ہی میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ چیز پکی ہو گئی, یا 15-20 دن بعد. لیکن پھر میں اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ ابھی تو اٹس ٹو ارلی. لیکن یس 40 دن کا فگر اٹ از لائک دیٹ کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب تو کبھی نہیں تھا, فیزز میں اللہ تعالیٰ سے کافی دور ہوا بھی ہوں, لیکن میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور نہیں ہونے دیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی, کہ میں بہت دور نہ ہو جاؤں. تو یہ چیز, یہ ریشو, یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. لیکن میں دور ضرور تھا, یہ میں مانتا ہوں, اور میں کافی چیزیں کر رہا تھا. میرے یوٹیوب پہ چینلز ہیں, ایک میرا ولاگنگ چینل ہے, ایک میرا کرکٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ جس پہ میں بناتا تھا وہ ہے. سب کچھ ابھی کچھ نہیں میں کر رہا. آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ, اور میرا دل مطلب ہے ہی نہیں. تو ایک میرا سنگنگ چینل تھا, آئی یوز ٹو سنگ ٹو آن سوشل میڈیا, انسٹاگرام, ٹویٹر پہ میرے فالوورز ہی اس لیے ہوئے تھے. زیادہ تر لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا تھا بائی مائی سنگنگ, اور
اس کے بعد ایز اے پرسن جاننا شروع کیا تھا. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہمیشہ ان کمپلیمنٹس پہ ہوئی ہے، یا ان تعریفوں پہ ہوئی ہے جو لوگوں نے کہا کہ جو لوگوں نے میری بارے میں ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان کیا، اس پہ مجھے ہمیشہ زیادہ خوشی ہوئی ہے. کبھی میں آئی ڈونٹ نو، شاید کبھی میں آپ سے شیئر کروں میرے وہ چینلز. میرے ولاگنگ چینل میں میری شادی کی ساری ویڈیوز پڑی ہوئی، میرا نکاح کی ویڈیو، میرے ولیمے کی ویڈیو، میرے مایوں مہندی کی ویڈیو، اینڈ جو تیاریاں تھیں وہ جو ہم گئے تھے دوسرے شہر، اینڈ ایوری تھنگ. اٹس بین آلموسٹ 2 years. پچھلے 2 سال سے آئی ہیو ناٹ بن سنگنگ آن سوشل میڈیا، یا جو میں کورز اپلوڈ کر کے لگاتا تھا، آئی ہیو ناٹ بن ڈوئنگ اٹ سنس دا لاسٹ 2 years. اینڈ اس کی اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں چلے گئے ہو، وائی ڈونٹ یو سنگ، یا کیوں نہیں گاتے اب، یہاں ویئر ہیو یو بین. تو ایون مائی ایکس وائف یوز ٹو آسک، تو میں یہ کہتا تھا کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. یعنی آئی ڈونٹ فیل، ایسا نہیں ہے کہ میں گاتا نہیں ہوں یا گاتا نہیں تھا. ہر بندے کو یہ جواب دیا تھا کہ میں گاتا ہوں، لیکن میں ویسے گنگنا رہا ہوتا ہوں، گاڑی میں گا لیا اپنے آپ کے اپنے ساتھ. آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ اور اپلوڈنگ. پچھلے 2 سال سے کچھ ایسا ہے کہ آئی واز ناٹ فیلنگ لائک اپلوڈنگ اٹ فار دا پبلک اور گا کے ریکارڈ کر کے لگاؤں. میں گا رہا تھا، اپنے لیے گا رہا تھا، اپنے ساتھ اکیلے میں گا رہا تھا، گنگنا رہا تھا، گاڑی میں گا رہا تھا. لیکن ویڈیوز اپلوڈ کرنا میں نے بند کر دیا تھا، اور اس کی مجھے کوئی ایسی ریزن مجھے نہیں پتہ، ابھی بھی مجھے نہیں پتہ. میں نے سوچ کے نہیں کیا، اٹ واز انٹینشن ہی نہیں تھا، ڈیلیبریٹ کوئی اٹیمپٹ نہیں تھی. شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ڈونٹ نو، بٹ ایسا نہیں ہے کہ میں نے گانا بالکل چھوڑ دیا ہو یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا ہو. مجھے نہیں پتہ کہ آئی وڈ سنگ اگین اور ناٹ. کبھی میں دوبارہ گاؤں گا، مطلب اپلوڈ کروں گا یا نہیں، یہ ابھی مجھے یہ بھی نہیں پتہ. اس وقت تو آئی ایم ان سروائیول موڈ. میں اگر آنیسٹ بات کروں نا آپ سے، تو آئی ہیو آلویز بین ان سروائیول موڈ میری ساری زندگی میں. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گولز ہوں، یہ اچیو کرو، یہ وہ کرو، وائی ڈونٹ یو ڈو دس، پش یور سیلف ہارڈ، اور یہ وہ. پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ اٹ از اے لگژری، اٹ از اے پریولیج اف یو آر ناٹ سروائیونگ. اگر آپ سروائیول موڈ میں نہیں نا زندگی گزار رہے تو اٹس اے لگژری، اٹس اے پریولیج. شکر ادا کریں. اور ہر بندے کے پاس یہ پریولیج اور لگژری نہیں ہوتی. میں نے اپنی ساری زندگی کسی نہ کسی وجہ سے سروائیول موڈ میں گزاری ہے. آئی واز ایوری ٹائم سروائیونگ فار ون تھنگ اور اندر. یا آئی واز مورننگ فار اے لاس آف اے لوڈ ون، یا آئی واز مورننگ فار اے لاس آف اے پیرنٹ، یا آئی واز مورننگ آف اے لاس جیسے میرے چاچو، یا آئی واز مورننگ فار دا لاس آف فرینڈشپس کسی نہ کسی، یا آئی واز مورننگ فار دا لاس آف بینگ جاب لیس، آئی واز مورننگ فار دا لاس آف بینگ فائنینشلی ناٹ اسٹیبل، انسٹیبل، آئی واز مورننگ فار لوزنگ مائی جاب. اس طرح کی ہزار چیزیں. اینڈ وین یو آر ویری ایموشنل پرسن اینڈ اوور سینسٹیو، تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. اینڈ پیپل ڈونٹ ریئلائز اٹ. ناٹ ایوری ون از لائک، ناٹ ایوری ون از دا سیم. سروائیول موڈ میں زندگی گزارنا از ناٹ ایزی. یہ کیا یاد آ گیا مجھے، یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ ٹی شرٹ، کچھ بھی کہہ لیں سے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پھر بھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس چینل پہ کوئی آڈینس نہیں ہے، شاید اس وجہ سے بھی، اور میں اس لیے لانا بھی نہیں چاہتا. یعنی آ جائے تو آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی دیکھ لیا، یا کوئی بھی ان نون بندہ آ جائے، یا کبھی کوئی جاننے والا بھی آ جائے. میں نے نہیں ابھی تک سوچا کہ میں کبھی کسی کو بتاؤں گا اس چینل کا یا ان ویڈیوز کا. دس از فار مائی اون سیلف. میں کھل کے بات کر لوں، دل کی بات کر لوں، صاف کر لوں، آنیسٹ کر لوں، اور ہر چیز شیئر کر دوں جو میں نے زندگی میں کسی سے نہیں کی، یا میں نہیں کر سکتا، یا میں سوچتا ہوں کہ شاید میں نہیں کر سکتا تھا، وہ میں یہاں کر دوں. تو وہ مجھے بھی خیال آ گیا کہ یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، دس واز دا سیم شرٹ وین آئی وینٹ ٹو میٹ ہر فار دا فرسٹ ٹائم.
3.5 years back, میرا خیال ہے 3 years back, I went to meet her for the first time دوسرے شہر میں. جب میں پہلی دفعہ ملنے گیا تھا تو یہی پہنی ہوئی تھی میں نے. وہ مجھے ایک دم پتہ نہیں آؤٹ آف نو ویئر کہاں سے ویڈیو میں دیکھ کے اپنے آپ کو یاد آ گیا. This month is already bound to be tough for me. And I know it will be tough. ابھی دن آئیں گے, وہ ڈیٹس, ظاہر ہے اسی مہینے میں ہماری شادی ہوئی تھی, اسی مہینے میں سارا کچھ ہوا تھا. لیس دین اے ایئر یہ جو چیز ہے, اٹ از سو ڈسٹربنگ. سو ایک اینڈ پہ جاتے ہوئے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ میں تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ وائی میں نے کیوں یہ ویڈیوز جو ہیں پہلے شروع میں کیوں نہیں بنائی. یعنی میں نے پہلے 30 دن میں, پہلے 60 دن میں, فرسٹ 60 days یا 30 days میں نے جو بتایا ہے, میں نے تب ویڈیوز کیوں نہیں بنائی ہیں, ڈاکیومنٹ کیوں نہیں کیا. بیکاز یہ بات ٹھیک ہے کہ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ولنریبل سائڈ ہیئر جو میں کر رہا ہوں, لیکن جو پہلے 2 مہینے یا اسپیشلی اگر پہلے منتھ کی بات کی جائے, سوچا میں نے پہلے دن سے تھا کہ شوڈ آئی ڈاکیومنٹ اٹ یا شوڈ آئی شیئر اٹ فار ان دا فیوچر. لیکن اس وقت جو میری اسٹیٹ تھی, اٹ واز بلو ولنریبل. وہ بہت, اگر آپ کانسٹنٹلی بچوں کی طرح ہچکیاں لے کے سسک کے یا چیخے مار کے رو رہے ہو, چیخ رہے ہو, رو رہے ہو, اینڈ میرا نہیں خیال کہ میں زندگی میں کبھی بھی وہ شیئر کرنا چاہوں گا یا میں کر سکتا تھا, ایون اف آئی ہیڈ ریکارڈڈ. اور ریکارڈ کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا تھا. اٹ واز سو پرسنل فار می, سو پیور فار می, کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہی واضح دے رہا ہوتا تھا نا, رو رہا ہوتا تھا زیادہ تر. تو میرا یہی فوکس ہوتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہی آگے رہوں, مطلب اکیلے میں بھی ایسے نہ رہوں تو نماز کے بعد جائے نماز پہ ہی رہوں. تو اگر وہ اتنا پیور تھا اور اللہ تعالیٰ کے آگے میں رو رہا تھا اور اٹ واز سو امپورٹنٹ, سو پیور فار می, تو پھر میں کیسے کیمرہ نکال کے ریکارڈ کر سکتا تھا. آئی کوڈ نیور تھنک آف اٹ. اور میں اپنی اتنی زیادہ ویکنیس شاید کبھی بھی شیئر نہ کر سکوں, نہ میں کرنا چاہتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہی نہیں ہوں, کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو, میں چاہتا ہی نہیں ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ میں وہ والی اس حد تک کی میں شیئر کروں, اور اس پہ میں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو مائی ویکنیس, اتنی زیادہ ویکنیس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ ود اینی ون ایلس. میں کبھی بھی اس ویکنیس کو, وہ ولنریبل اسٹیٹ جو میری اتنی زیادہ اس وقت ہو, میں وہ کبھی بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. اس لیے آئی ووڈ نیور, اینڈ اس لیے آئی ڈڈ ناٹ ڈاکیومنٹ دا فرسٹ 2 months. تھوڑا سا مجھے لگا کہ اف ناؤ آئی کین کنٹرول مائی سیلف وائل ریکارڈنگ دا ویڈیوز وائل ٹاکنگ, اور اس میں اگر تھوڑا بہت ایموشنل ہو بھی جاؤ یا رونا آ بھی جائے تو آئی کین کنٹرول. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ, and I would never, and I could never, I can never, I don't think, I can never, and I don't want to. So جانے سے پہلے پھر یہی کہنا چاہوں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں, آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے, ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر لیں, ہم نے ایک دن, ہم سب نے مر جانا ہے, ہم سب نے مر جانا ہے. We have to die one day. So یہ بات جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو دن گزاریں گے, زندگی گزاریں گے, ڈیلی لائف گزاریں گے, جو کام اور ایکشنز آپ لیں گے, آئی ایم ویری شیور یو وڈ ڈو تھنگس ڈفرینٹلی ان لائف. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.